یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 53۔ نیلوفر فرش پر بری طرح زخمی پڑی تھی۔ ان کی ناک اور ہونٹ کے پاس سے خون بہہ رہا تھا۔ میر فاروق نے انہیں بری طرح مارا پیٹا تھا۔ وہ انہیں مار مار کے جیسے تھک گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی بیلٹ انہوں نے غصے سے دور پھینکی تھی۔ میں تمہارے کسی بھی ظلم کے خلاف چپ نہیں رہوں گی میر فاروق، نیلوفر فرش پر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ مار کھا کھا کے ان کی حالت غیر تھی، مگر ان کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کیا کرو گی تم؟ میرے خلاف پولیس میں جاؤ گی؟ FIR درج کراؤ گی؟ میں بھی تو سنوں تم آخر میرے خلاف کرو گی کیا؟ میر فاروق اسے مار مار کے ہانپ گئے تھے۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ تنزیہ بولے، ہاں پولیس میں جاؤں گی، کورٹ میں جاؤں گی، تمہارے خلاف کیس کروں گی۔ نیلوفر چلا کے بولی تھی۔ انہوں نے اپنا بہتا خون ہاتھ سے صاف کیا تھا، پھر سائڈ ٹیبل کا سہارا لیتی فرش پہ سے اٹھ کے بیٹھی۔ کر لو یہ شوق پورا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے میر فاروق زماں کے آگے؟ 4 لوگ آج تمہیں جھک کے سلام کرتے ہیں تو میری وجہ سے۔ تم میر فاروق زماں کی بیوی ہو اس وجہ سے، ورنہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میر فاروق ان کی زخمی حالت کو بے رحمی اور سفاکی سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں چاہیے تمہارے ذریعے ملی یہ جھوٹی عزت اور شان و شوکت۔ تم انسان نہیں جانور ہو میر فاروق۔ تمہارے وجود سے مجھے انسانی خون کی بو آ رہی ہے۔ نیلوفر نفرت اور حقارت سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ نیلوفر کی اس بے خوفی اور نفرت نے میر فاروق کو چونکایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہوئے تھے۔ مجھے کمزور اور بے بس نہ سمجھنا میر فاروق، تمہارے جرائم سے تمہیں میں بچنے نہیں دوں گی۔ تمہارے خلاف جب تمہاری اپنی ہی بیوی پولیس میں جائے گی، عدالت جائے گی، میڈیا میں جائے گی، تو دنیا اس بات کو سنے گی۔ لوگ تم پر تھوکیں گے میر فاروق۔ میں تمہارے چہرے پر سے شرافت اور نیکی کا یہ ماسک اتار پھینکوں گی۔ ساری دنیا کو بتاؤں گی اس شریف چہرے کے پیچھے کیسا بھیڑیا چھپا بیٹھا ہے۔ حمیرہ، عبید بھائی اور ان کے بچوں کا خون اتنا معمولی نہیں تھا، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ نیلوفر کا لہجہ بہت سنگین تھا۔ اور یہ حساب مجھ سے لے گا کون؟ تم؟ میر فاروق تمسخرانہ انداز میں ان پر ہنسے۔ ہاں میں، جب تک تمہیں تمہارے جرائم کی سزا نہ دلا دوں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میر فاروق یکدم غصے سے بھڑکے تھے۔ تم آج کے بعد اس گھر سے کبھی باہر نکلو گی تو کچھ کرو گی نا؟ غصے سے چلاتے ان کے پاس آ کے انہوں نے ڈنڈا مارا تھا۔ نیلوفر فرش پر اوندھے منہ گری تھی۔ آج کے بعد تم نے کبھی اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، نہ باہر کی دنیا میں سے کسی سے ملنا ہے۔ اس گھر کو ہی میں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ سرد و شفاق لہجے میں انہیں دھمکی دیتے وہ کمرے سے باہر نکلے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ بوا جی نورالعین کے بیڈ پر اس کے پاس ہی لیٹ گئی تھی۔ انہوں نے نورالعین کو اپنے ساتھ لپٹا رکھا تھا۔ وہ بچی تھی، روتے روتے ان کے سینے سے چمٹی، پھر سے سو گئی تھی۔ برابر والے کمرے سے نیلوفر کے زور زور سے چلانے اور کمرے کا دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ کھولو بزدل انسان، مجھے یہاں بند کر کے تم میری آواز دبا نہیں سکتے۔ دروازہ کھولو، میری ہے کوئی مدد کرنے کے لیے؟ کوئی ہے میرے پاس؟ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو بوا جی، دروازہ کھولیں پلیز، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ اس درندے کو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گی، یہ قاتل ہے، خونی بھیڑیا ہے۔ نیلوفر کی چیخوں پر بوا جی کا دل لرز رہا تھا۔ وہ بے اختیار بیڈ پر سے اٹھنے لگی تھی، مگر پھر کمرے کے باہر کوریڈور سے ان کے کانوں میں میر فاروق کی سخت آواز آئی تھی، جب تک میں حکم نہ دوں یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ گارڈ کو سختی سے حکم دے دو، اس گھر سے باہر کوئی میری اجازت کے بغیر نہیں نکلے گا۔ کوئی بھی کا مطلب کوئی بھی ہے۔ بوا جی مالک کے کوکوڑ لہجے سے خوف کھا کے ڈر کے اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئیں۔ نورالعین کے ساتھ لپٹ کے لیٹ گئی۔ باہر کے شور اور مسلسل دروازہ پیٹنے کی آواز سے نورالعین سوتے میں پھر کھسکھسائی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ پھر لپٹا لیا تھا اور اس کا سر تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے چہرے پر شدید خوف اور پریشانی بکھری ہوئی تھی۔ انہیں کمرے کے باہر سے ابھی بھی میر فاروق کی آواز آ رہی تھی۔ وہ علی بخش کو سختی سے حکم سنا رہے تھے، چاہے قیامت آ جائے یہ دروازہ نہیں کھلے گا علی بخش۔ مالک کا غصہ اور جلال دیکھ کے علی بخش خاصا ڈرا ہوا محتاط تھا۔ جو حکم صاحب، وہ تابعداری سے نظریں جھکا کے بولا۔ گارڈ سے کہہ دو ہوش و حواس میں رہے، اگر اس گھر سے کوئی میری اجازت کے باہر نکلا تو اس سمیت سب کی کھال اتار دوں گا۔ دروازہ کھولو، تم مجھے اس طرح قید نہیں کر سکتے میر فاروق۔ دروازہ پیٹتے ہوئے نیلوفر پھر چلائی تھی۔ صبح تک یہیں پہرا دو علی بخش، صبح میں پھر سوچتا ہوں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہوگا۔ میر فاروق نے ایک سخت نظر بند دروازے پر ڈالی اور وہاں سے پلٹے۔ علی بخش مالک کے حکم کی تابعداری میں بند دروازے کو نظروں میں رکھے کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ نیلوفر دروازہ پیٹ پیٹ کے نڈھال سی وہیں دروازے کے قریب گر پڑی تھی۔ ان میں مزید چلانے یا دروازہ پیٹنے کی بھی سخت باقی نہ رہی تھی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ انہیں اپنے زخموں سے چور حالت سے بھی زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ وہ یہاں قید کر دی گئی تھی
اور آنے والی صبح نہ جانے میر فاروق انہیں کہاں قید کروا دے گا اور پھر وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گی۔ لڑکھڑاتی ہوئی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے انہیں بہت زور سے چکر آیا تھا۔ اپنے ارد گرد کا منظر دھندلا ہوا لگا تھا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے سائڈ ٹیبل سے سہارا لیا، پھر سر جھٹک کر خود کو مضبوط اور باہمت بنانا چاہا۔ وہ لڑکھڑاتے پیروں سے اپنے اور نور العین کے کمروں کے درمیان دروازے تک آئیں۔ اب گھر میں رات کے اس آخری پہر اتنی خاموشی تھی جیسے سب گہری نیند سو چکے تھے، اتنی خاموشی کہ ہلکا سا کھٹکا ہو تو اس کی بھی آواز آ جائے۔ بوا جی ڈری سہمی نور العین کو اپنے ساتھ لپٹائے لیٹی تھی۔ انہیں درمیانی دروازے کے کھولنے کی آواز آئی۔ غالباً نیلوفر درمیانی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرہ اس طرف سے لاک تھا۔ وہ ڈری سہمی بالکل دبے پاؤں اٹھی۔ انہیں باہر علی بخش کی موجودگی کا علم تھا، اس لیے انہوں نے بالکل آہستہ سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے دروازہ کھولا۔ ان کے سامنے میر فاروق کے بدترین تشدد اور مار پیٹ کا شکار ہوئی خونم خون اور زخمی نیلوفر کھڑی تھی۔ ان کی نیل و نیل خونم خون حالت دیکھ کے بوا جی کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ گھبرا کے وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ نیلوفر نے ان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ باہر علی بخش ہے، کچھ نہ بولے۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولی، آپ بری طرح زخمی ہیں، مجھے مرہم پٹی تو کرنے دیں۔ بوا جی ان کی زخمی حالت سے پریشان ہو کے مدھم آواز میں بولی، اس کا ٹائم نہیں ہے بوا جی۔ وہ ان کی بات کاٹ کے عجلت میں بولی تھی۔ بوا جی کا دل جیسے رو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سفید دوپٹے سے ہی ان کے چہرے پر سے خون صاف کیا تھا۔ نیلوفر رو نہیں رہی تھی، وہ غصے میں تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی کمرے کے بند دروازے کے قریب گئیں۔ ان کا دماغ تیز تیز کام کر رہا تھا۔ انہوں نے جھک کے دروازے کی درار میں سے جھانکا۔ ان کو کوریڈور میں ٹہلتے علی بخش کی پیٹھ نظر آئی۔ وہ مڑ کے واپس بوا جی کے پاس آئیں۔ بوا جی ان کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے نکلنے میں میری مدد کریں بوا جی، ان کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی تھی۔ بوا جی کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ آپ کیا؟ ایسا کس طرح؟ انہوں نے گھبرا کے بولنا چاہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے بوا جی، صبح ہونے سے پہلے پہلے اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے میں اینا کو لے کے یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ یہ بہت خطرناک ہوگا بیٹا، صاحب نے گارڈ کو سختی سے بول دیا ہے باہر کوئی نہ نکلے۔ آپ میری مدد کریں گی بوا جی؟ نیلوفر ان کا ہاتھ تھام کے التجائیہ انداز میں بولی، اس میں خطرہ ہے۔ بوا جی نے انہیں خطرے کا احساس دلانا چاہا۔ خطرہ تو یہاں بھی ہے، آج یہاں سے نہ نکلی تو کبھی نہیں نکل پاؤں گی۔ صبح ہونے تک فاروق میرے بارے میں کچھ نہ کچھ طے کر لے گا، وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جا کے قید کر دے گا جہاں سے میں کبھی نہ نکل ہی نہیں سکوں گی۔ وہ ظالم شخص اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے عمر بھر کے لیے کہیں قید کر دے گا بوا جی۔ بوا جی پریشان اور خوفزدہ کھڑی تھی۔ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ نیلوفر ارادہ کر چکی تھی، اب وہ ان کے سمجھانے سے نہیں رکیں گی۔ نیلوفر ان کو وہیں کھڑا چھوڑ کے دبے پاؤں آگے بڑھی تھی۔ کرسی کی بیک پر پڑی بوا جی کی بڑی سی چادر اٹھا کے انہوں نے تیزی سے اوڑھی تھی۔ مجھے کچھ پیسے نکال کے دیں، جتنے بھی آپ کے پاس ہیں مجھے وہ دے دیں۔ بوا جی جلدی سے مڑی۔ ان کے سنگل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ان کا بٹوا پڑا تھا۔ جتنی دیر میں وہ نوٹ نکال رہی تھی نیلوفر نور العین کے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کو آہستہ سے ہلایا۔ اینا؟ ماما؟ نور العین نے نیند سے بھری آنکھیں کھولی۔ اس نے ماں کو حیرانگی سے دیکھا۔ شش اینا، کچھ بولنا نہیں ورنہ مونسٹر آ جائے گا، وہ ہم دونوں کو کھا جائے گا۔ نیلوفر نے فوراً ہی اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ وہ مزید کچھ نہ بول سکے۔ تم نے کچھ بھی نہیں بولنا، منہ سے کوئی آواز نہیں نکالنی، بالکل چپ رہنا ہے، جو ماما کہیں گی وہ کرنا ہے، اوکے؟ انہوں نے اسے بغیر آواز پیدا کیے بیڈ پر اٹھا کے بٹھایا۔ نور العین نے سہمے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ نیلوفر نے آگے بڑھ کر ڈال کے اسٹرولر پر پڑا اس کا ہوڈ اٹھایا اور اسے جلدی سے پہنانے لگی۔ پیچھے نوٹ ہاتھ میں پکڑے بوا جی خوفزدہ نظروں سے کھڑی تھی۔ نور العین کو ہوڈی پہنانے کے بعد نیلوفر نے اس کا ہوڈ چہرے پر آگے تک کر دیا۔ پھر انہوں نے فرش پر پڑے اس کے ریڈ لانگ بوٹس اسے جلدی جلدی پہنائے۔ اس کو جوتے پہنانے کے بعد انہوں نے خاموشی سے اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کیا۔ ایک بار پھر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے انہوں نے اس کو یاد کرایا کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ پھر تیزی سے چہرے پر نقاب کرنے کے بعد انہوں نے بوا جی کے ہاتھ سے پیسے پکڑے۔ انہوں نے نور العین کو اپنی گود میں اٹھا لیا تاکہ اس کے چلنے کی آواز پیدا نہ ہو۔ اپنی چپلیں بھی ہاتھ میں پکڑ لیں۔ علی بخش کو دروازے کی درار میں سے چیک کریں، اسے کوئی آواز تو نہیں گئی۔ نیلوفر نے بولتے ہوئے بہت آہستہ سے کمرے کا باہر بالکنی میں کھلنے والا دروازہ کھولا تھا۔ بوا جی سر ہلاتی کمرے کے دروازے کی طرف مڑی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ نور العین کے روم کی کھڑکی اور بالکنی بیک یارڈ کی طرف کھلتی تھی۔ چونکہ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا اس لیے اس طرف سناٹا، خاموشی اور اندھیرا اور بھی زیادہ تھا۔ صرف ایک آدھی کم روشنی والا بلب وہاں روشن تھا۔ آپ یہاں سے کودیں گی؟ چوٹ لگ جائے گی۔ بالکنی اور بیک یارڈ کی زمین میں بہت زیادہ اونچائی کا فرق تو نہیں تھا، مگر کودنے کے لحاظ سے وہ اونچی تھی۔ چوٹ لگنے کا خطرہ موجود تھا۔ بوا جی ڈر کے بولی تھی، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بوا جی۔ ابھی فاروق سمجھ رہا ہوگا کہ اس کی مار پیٹ سے زخمی ہو کے میں ہلنے جھلنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہی آخری موقع ہے میرے پاس سے یہاں سے بھاگنے کا۔ نیلوفر سنجیدگی سے بولی، آپ جائیں گی کہاں؟
اسلام آباد شہر جاؤں گی، وہاں سے ابا کو فون کروں گی، میرے پاس امریکن نیشنلٹی ہے، اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی سے رابطہ کروں گی، ایمبیسی والے میرے اور اینا کے امریکہ جانے کا بندوبست کروا دیں گے۔ نیلوفر اپنا آگے کا پلان دل ہی دل میں پورا ترتیب دے چکی تھی۔ انہوں نے نورالعین کو گود سے اتارا اور بوا جی کے گلے لگتے ہوئے بولی، میرے لیے دعا کیجیے گا میں زندہ سلامت اپنے ماں باپ سے مل سکوں۔ ان کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی، بوا جی کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور شدید خوف بھی بھرا تھا۔ نیلوفر نے پہلے ہاتھ میں پکڑی اپنی چپلیں نیچے بیک یارڈ کی گھاس پر پھینکی تھی، پھر انہوں نے نورالعین کو دیوار پر چڑھایا۔ اینا، جیسے میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گی، ماما کے بعد تم نے بھی لگانی ہے، ڈرنا بالکل نہیں ہے، ہمیں مونسٹر سے بچنا ہے اینا۔ میری بیٹی تو ویسے بھی بہت بہادر ہے، وہ آہستہ آہستہ نورالعین کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ نورالعین سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر دیوار پر چڑھی اور بغیر ڈرے ہچکچائے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اوپر بوا جی نورالعین کو دیوار پر پکڑے کھڑی تھی۔ چھلانگ لگانے سے نیچے بے ڈھب انداز میں وہ گری تھی، انہیں چوٹ بھی آئی تھی، مگر اس کی سروائیکل انسٹنٹ اس لمحے ہر خوف، ڈر اور تکلیف کو بھلا چکی تھی۔ وہ اپنی چوٹوں کو نظر انداز کرتی فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ اینا آؤ، ماما کے پاس آؤ۔ سر اوپر اٹھا کے انہوں نے فوراً نورالعین کو چھلانگ لگانے کا کہا۔ ماما، وہ چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ آؤ اینا، ماما کے پاس آؤ۔ نیلوفر اس کو ہمت دلاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نورالعین نے بہت ڈرتے ہوئے چھلانگ لگائی۔ بوا جی نے مارے خوف کی آنکھیں بند کر لیں۔ نورالعین نیچے ماں کے بازوؤں میں آ کے گری تھی۔ اس کے وزن سے نیلوفر خود بھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ دوبارہ بے ڈھب انداز میں گری تھی، مگر گرتے گرتے بھی انہوں نے نورالعین کو سنبھالا تھا، اسے چوٹ نہیں آنے دی تھی۔ انہوں نے پہلے نورالعین کو کھڑا کیا، پھر خود کھڑی ہوئی۔ نیلوفر نے گھاس پر پڑی اپنی چپلیں پیروں میں ڈالیں اور منہ چادر سے چھپاتے ہوئے نورالعین کا ہاتھ تھاما۔ بوا جی خوف سے کپکپاتی نیچے دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکنی نظروں سے اطراف میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی نوکر یا گارڈ وہاں نہ آ جائے۔ نیلوفر نے جانے سے پہلے سر اوپر اٹھا کے بالکنی میں کھڑی بوا جی کو آخری بار دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ بوا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا کے ان دونوں کے اوپر دور سے دم کیا تھا۔ نیلوفر نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا تھا۔ نیلوفر اینا کا ہاتھ تھامے دبے پاؤں چلتی بیک یارڈ کے بالکل آخری کونے پر آئی تھی۔ یہ وسیع و عریض سمر ہاؤس کا بالکل پچھلا حصہ تھا، جو کسی کے استعمال میں نہیں تھا، بالکل ویران اور خاموش۔ بیک یارڈ کے اس آخری حصے پر ایک گھر کا پچھلا لکڑی کا دروازہ تھا، چھوٹا سا، جس کے اندر سے ہی کنڈی لگی ہوتی تھی۔ نیلوفر اس دروازے تک آئیں۔ انہوں نے مڑ کے چوکنی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ سب طرف سے مطمئن ہو کے انہوں نے بغیر آواز پیدا کیے وہ کنڈی کھولی۔ وہ دبے پاؤں نورالعین کا ہاتھ تھامے اس پچھلے چھوٹے سے دروازے سے نکل گئیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد بوا جی بالکنی سے واپس کمرے میں آئیں۔ وہ ابھی بھی بری طرح نروس اور گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچ کے بالکنی کا دروازہ اسی طرح کھلا رہنے دیا۔ انہوں نے دونوں کمروں کا درمیانی دروازہ بھی کھلا رہنے دیا۔ وہ دبے پاؤں چلتی کمرے کے دروازے پہ آئیں اور دروازے کی دراز سے جھانکا۔ باہر کوریڈور میں علی بخش اسی طرح پہرے داری کر رہا تھا۔ وہ واپس مڑ کے بیڈ کی طرف آئیں۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنی نیند کی گولیوں کی شیشی نکالی اور سائڈ ٹیبل پر نمایاں کر کے اسے رکھ دیا، تاکہ یہ تاثر آئے کہ وہ رات نیند کی گولیاں کھا کے سو گئی تھی۔ اس لیے انہیں نیلوفر کے گھر سے بھاگنے کا کچھ پتہ نہیں۔ اپنا سفید دوپٹہ جس سے انہوں نے نیلوفر کا خون صاف کیا تھا، انہوں نے جلدی سے اتار کے بیڈ کے میٹرس کے نیچے چھپا دیا۔ یہ سب جلدی جلدی کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ آنکھیں یوں بند کر لیں جیسے بہت گہری نیند سو رہی ہوں۔ اندر ہی اندر ان کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ماحول کو عجیب، خوفناک اور پراسرار بنا رہی تھی۔ علی بخش دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کوریڈور میں بہت چوکس سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا جب بوکلایا ہوا اور سخت پریشان گارڈ وہاں بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے کندھے پر اس کی بندوق لٹک رہی تھی۔ علی بخش بھائی، کیا مصیبت آ گئی؟ اسلم کیوں چلا رہے ہو؟ علی بخش نے غصے سے گھورا۔ وہ پچھلی طرف کا دروازہ ہے نا، وہ کھلا ہوا ہے، میں نے رات خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا، ابھی پچھلے دروازہ کھلا ہوا ہے، میں چکر لگانے گیا تھا تو وہ مجھے کھلا ہوا نظر آیا۔ گارڈ ہاپتا کاپتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ علی بخش نے اسے غصے سے ڈانٹا۔ پھر وہ چونکا، اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے پوری بات سنے بغیر فوراً میر فاروق کا کمرے کا دروازے کا لاک کھولا اور تیزی سے اندر آیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں نیلوفر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے فوراً باتھ روم کا دروازہ کھول کے دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کی نظر دونوں کمروں کے درمیانی دروازے جو کہ کھلا ہوا تھا اس پر پڑی۔ وہ اندھا دھند بھاگ کے اس کھلے دروازے کے ذریعے نورالعین کے کمرے میں آیا۔ بوا جی بیڈ پر سو رہی تھی۔ نورالعین کا خالی بیڈ دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی بوا جی کو دیکھا، پھر بالکنی کے کھلے دروازے کو۔ وہ بھاگ کے بالکنی کے دروازے تک گیا اور نیچے جھانکا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ نیلوفر کس طرح بھاگی ہے۔ وہ اندھا دھند بھاگتا ہوا بوا جی کے پاس آیا۔ نرگس بوا! بھوکلاہٹ اور پریشانی میں اس کی آواز اونچی تھی۔ اٹھیں بھی کیا؟ پی کے سو رہی ہیں کچھ؟
اس نے جھنجھلا کے ان کا کندھا ہلایا۔ علی بخش، کیا ہوا تم یہاں؟ بوا جی نے گھبرانے کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ بیگم صاحبہ اور بیبی کہاں ہیں؟ اینا یہیں سو رہی ہے اور بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ بوا جی نیند سے بھری آواز میں بولتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھیں۔ انہوں نے بولتے ہوئے نورالعین کے بیڈ کی طرف دیکھا، پھر چہرے پر شدید حیرت ظاہر کی۔ اینا کہاں گئی؟ وہ تو آپ کے پاس ہی سو رہی تھی اور بیگم صاحبہ تو کل جلدی چلی گئی تھی اپنے کمرے میں۔ اپنے سوال کے جواب میں بوا جی کو سوال کرتا دیکھ کے علی بخش جھنجھلا گیا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کہیں کیوں جائیں گی؟ اینا کو تو رات میں نے خود سلایا تھا۔ بوا جی چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی لاتے ہوئے سر پر دوپٹہ لیتی بیڈ پر سے اٹھی گئی تھی۔ علی بخش ان کی مزید کسی بات کو سنے بغیر تیزی سے کمرے سے نکلا۔ ارے مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ رات تک تو سب ٹھیک تھا، بوا جی نے اسے پیچھے سے آواز لگائی۔ اس کے جاتے ہی بوا جی کے چہرے پر پریشانی اور فکر نمودار ہوئی۔ مولا کرم کرنا، بیگم صاحبہ اور اینا کی حفاظت فرمانا، سب خیر رکھنا۔ انہوں نے بے اختیار گھبرا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ نیلوفر اور نورالعین کی سلامتی اور خیریت کے لیے بہت فکر مند تھیں۔ میر فاروق غصے میں بپھرے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے غصے اور جلال سے سب ڈرے ہوئے تھے۔ بوا جی خود کو انجان اور پریشان ظاہر کرتی بوکھلائی کھڑی تھی۔ بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ اپنے ہوش میں نہیں تھے؟ علی بخش گارڈ کو سخت تیوروں سے گھور رہا تھا۔ صاحب میرا کوئی قصور نہیں، میں تو پوری طرح چوکس ڈیوٹی دے رہا تھا۔ گارڈ میر فاروق کے آگے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑا کے بولا، ڈیوٹی تو تم بڑی اچھی کر رہے تھے، تبھی یہ سب ہوا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں علی بخش نے غصے سے اسے ڈانٹا۔ صاحب قسم لے لیں۔ صاحب مجھے تو کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں، آپ کو تو پتہ ہے میں نیند کی دوا لے کے سوتی ہوں۔ رات سر میں بہت زیادہ درد تھا تو میں نے ایک کے بجائے 2 گولیاں کھا لی تھی۔ مجھے بیگم صاحبہ اور اینا کے جانے کا کچھ بھی نہیں پتا۔ میری آنکھ تو ابھی علی بخش کے چلانے سے کھلی تھی۔ میں تو بوا جی ڈرے ڈرے لہجے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی، کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے ادھر سے ادھر چکر کاٹتے۔ میر فاروق ان کی صفائیاں اور وضاحتیں سن بھی نہیں رہے تھے۔ ان کا ذہن اس وقت نیلوفر اور نورالعین میں اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے چلتے چلتے رک کے سگیر انداز میں ان کو ہاتھ سے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ بوا جی ڈر کے فوراً چھپ ہو گئیں۔ میر فاروق نے ہاتھ جوڑے کھڑے گارڈ کو بھی ہاتھ کے اشارے سے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ سنا نہیں صاحب نے کیا کہا ہے؟ اپنی یہ منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے، کل ہی تمہارا کچھ بندوبست کرتا ہوں میں۔ گارڈ کو وہیں کھڑا دیکھ کر علی بخش اس پر غصے سے گرم ہوا۔ گارڈ فی الحال جان بخشی ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کرتا وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے جانے کے بعد میر فاروق نے علی بخش کی طرف دیکھا۔ روٹیاں لگ گئی ہیں تم ساروں کو؟ ہڑ حرام ہو گئے سارے کے سارے۔ بولتے بولتے غصے اور جلال میں ان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اس عورت کی یہ جرت، یہ ہمت، وہ میری بیٹی کو لے کے گھر سے فرار ہو گئی، میرے خلاف کیس کرے گی، میری طاقت کا پتہ نہیں ہے اسے۔ صاحب آپ فکر نہ کریں، چھوٹا سا پہاڑی علاقہ ہے، وہ پیدل کتنی دور جا سکتی ہیں اتنی سی دیر میں؟ میں ابھی اپنے بندوں کو لے کر گاڑی نکالتا ہوں، 4-5 گاڑیوں میں اپنے بندے چاروں طرف پھیلا دوں گا، وہ جس طرف بھی گئی ہوں گی فوراً مل جائیں گی۔ میر فاروق نے ان کی بات غور سے سنی۔ یہ کام فوراً کرو علی بخش، وہ عورت دریا باغ سے باہر جانی نہیں چاہیے، اسے کسی بھی قیمت پر اپنے ماں باپ یا کسی سے بھی شخص سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ ہوگا، میں اگلے 1 گھنٹے میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ دریا باغ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے صاحب، نہ یہاں اتنی کوئی آبادی ہے کہ لوگوں میں وہ گم ہو جائیں اور ہمیں ملے نہ۔ بوا جی بظاہر سنجیدہ خاموش کھڑی تھی، دل ہی دل میں ان کی حالت غیر تھی۔ میں ابھی اپنے 8-10 بندوں کو لے کے الگ الگ گاڑیوں میں سب کو روانہ کرتا ہوں، وہ ابھی ہمیں مل جائیں گی صاحب۔ تیزی سے بولتا وہ جانے کے لیے پلٹا۔ علی بخش، میر فاروق نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ علی بخش نے مڑ کے ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ عورت اب میرے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، خطرہ بن رہی ہے میرے لیے، اس کا زندہ رہنا میرے لیے خطرناک ہے۔ شوٹ ہر، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، جس لمحے وہ تمہیں نظر آئے اسے گولی مار دینا۔ بوا جی نے بے ساختہ ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تھا۔ انہوں نے سہارے کے لیے صوفے کو پکڑا تھا۔ جو حکم صاحب۔ علی بخش کے لیے مالک کا حکم آسمانی فرمان ہوتا تھا۔ اس نے بغیر سوال کیے مالک کے حکم پر فرما برداری سے گردن ہلائی۔ نور کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے علی بخش، اگر اس کو ایک ہلکا سا زخم بھی آیا تو تم ساروں کو اپنے ہاتھوں سے عبرتناک موت دوں گا۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، بیبی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ علی بخش یقین دہانی کراتا تیزی سے باہر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے جانے کے بعد میر فاروق بھی غصے سے باہر کی جانب بڑھے۔ بوا جی خوف سے اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ انہیں باہر گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کے کھڑکی تک آئی تھی۔ گھر کے پورچ میں کھڑی گاڑیاں ایک کے بعد ایک کھلے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ انہوں نے دہل کے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کے ہونٹ بے آواز دعا کے لیے ہلے تھے۔ ان تینوں گاڑیوں کے نکل جانے کے بعد میر فاروق بھی تیزی سے باہر پورچ میں نکلے۔ وہ غصے میں خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے زمان ہاؤس سے نکلے تھے۔ باہر صبح کی مکمل روشنی ہو چکی تھی۔ بوا جی کی آنکھوں میں خوف اور آنسو بھرے تھے۔ وہ وسوسوں اور اندیشوں میں گھری نیلوفر اور نورالعین کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ انہیں پورچ میں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کے جائے نماز سے اٹھی اور بھاگ کے کھڑکی پر آئیں۔
پورچ میں 3 سے 4 گاڑیاں آگے پیچھے آ کے رکی تھیں۔ ایک گاڑی سے میر فاروق اور علی بخش اترے تھے۔ علی بخش کی گود میں بے ہوش ہوئی نور العین تھی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بہتری اور اچھائی کی ساری امید نور العین کو علی بخش کی گود میں دیکھتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ دوسری بڑی گاڑی سے 2 ہٹے کٹے بندے اترے تھے۔ وہ دونوں غنڈے سفید چادر میں لپٹی نیلوفر کی لاش گاڑی سے باہر نکال رہے تھے۔ اس کا تازہ تازہ بہتا خون سفید چادر پر لگا ہوا تھا۔ گاڑی سے باہر نکالنے پر نیلوفر کا بے جان ہاتھ نیچے لٹکا تھا، جس میں وہ کڑا نما بریسلیٹ پہنے رکھتی تھی۔ بوا جی کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ صدمے سے کھڑی تھی۔ میر فاروق ان بندوں کو کچھ ہدایات دیتے ان کے ساتھ ساتھ بیک یارڈ کی طرف جا رہے تھے، جنہوں نے سفید چادر میں لپٹی نیلوفر کی لاش اٹھا رکھی تھی، جبکہ گود میں اٹھائی بے ہوش نور العین کو لے کے علی بخش اندر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بوا جی پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ نیلوفر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی وقت بے ہوش ہوئی نور العین کو گود میں اٹھائے علی بخش اندر آیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرد اور سپاٹ تھا، آنکھیں سختی اور سفاکی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ بیگم صاحبہ کو مار دیا؟ ان کی جان لے لی تم ظالموں نے؟ یا اللہ یہ کیا ظلم ہو گیا؟ یا اللہ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ بوا جی صدمے سے نڈھال اس کی طرف بڑھی تھی۔ انہوں نے چلا کے روتے ہوئے علی بخش کو جھنجھوڑا تھا۔ میں نے صاحب کے حکم کی تعمیل کی ہے، آپ بھی وہی کریں جو مالک کا حکم ہے۔ علی بخش نے سختی سے انہیں دور ہٹایا۔ بیبی کو پکڑیں، اسے سنبھالیں۔ اس نے سرد و سپاٹ انداز میں نور العین کو ان کی طرف بڑھایا۔ بیبی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ سختی سے بولا۔ اس معصوم کے سامنے اس کی ماں کی جان لے لی، اور کیا پتہ نہ چلے اسے؟ اللہ کا قہر نازل ہو تم بدبخت انسانوں پر۔ علی بخش کے انداز سے ڈرے بغیر انہوں نے غصے سے علی بخش کے سینے پر زور زور سے مکے مارے تھے۔ علی بخش نے مشتعل ہو کے اپنی گن ان کی طرف تانی تھی۔ خبردار جو آپ نے کوئی شور مچایا، مالک سے وفاداری کریں، بیبی کو سنبھالیں۔ شور مچاتی اور روتی بوا جی گن دیکھتے ہی ایک لمحے میں خاموش ہوئیں۔ علی بخش نے گن ان کی طرف تانتے ہی نور العین کو ان کی گود میں دیا تھا۔ بوا جی نے روتے ہوئے نور العین کو گود میں لیا۔ جب تک صاحب اس سارے معاملے کو پوری طرح سنبھال نہیں لیتے، آپ نے بیبی کو کمرے میں بند رکھنا ہے۔ بیبی کو اس کے کمرے سے نکلنے نہیں دینا۔ اگر بیبی ہوش میں آنے پر کمرے سے نکلی تو یاد رکھیے گا آپ کی خیر نہیں۔ وہ انہیں دھمکی دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ بوا جی بے ہوش ہوئی نور العین کو گود میں لیے بے جان قدموں سے کمرے میں آئیں۔ اس کو بیڈ پر لٹایا۔ ان کا دل درد اور غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ زار و قطار روتے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی چلی گئی۔ اس معصوم بچی کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو قتل کر دیا، بڑی سفاکی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اس بچی سے اس کی ماں چھین لی۔ بوا جی روتے ہوئے فرحانہ کو بتا رہی تھی۔ فرحانہ کی صدمے، دکھ اور غم سے بری حالت تھی۔ وہ آج تک سوتے ہوئے خواب میں اپنی ماں کے قتل کا وہ منظر دیکھتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے۔ اس معصوم کو پتہ ہی نہیں جسے وہ اپنا ڈراؤنا خوف سمجھتی ہے، وہ سب حقیقت پر اس کی ماں اور اس کے ساتھ بیتا تھا۔ میری بہن کا قتل ہوا، انہیں صفاکی اور بے رحمی سے مارا گیا، اور ہم سب، میں، ابا، امی، ساری زندگی اسی دھوکے میں رہے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کے مری تھی۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بربریت، خدایا میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل غم سے پھٹ جائے گا بوا جی، خدایا میرا خدایا۔ فرحانہ کے انداز میں میر فاروق کے لیے شدید نفرت، غصہ بھرا تھا۔ بوا جی نے بے اختیار ان کو گلے سے لگایا۔ آپ خود کو سنبھالیں فرحانہ بی بی۔ کیسے سنبھالوں بوا جی؟ کار ایکسیڈنٹ والی موت کا صبر کر لیا تھا، پر اپنی بہن کے قتل ہو جانے کا صبر کیسے کروں؟ فرحانہ ان کے گلے لگے، روتے ہوئے بولی۔ اس شخص نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا، ہم سے جھوٹ بولا۔ میں ساری زندگی اپنی بہن کے قاتل کو اپنا بہنوئی سمجھ کے عزت دیتی رہی، کبھی اس کا گریبان نہ پکڑا، کبھی اپنی بہن کے خون کا حساب نہ مانگا۔ یکدم ہی انہوں نے اپنا سر بوا جی کے کندھے سے اٹھایا۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، ان میں بدلے کی شدید خواہش اور میر فاروق کے لیے بے حد نفرت بھری تھی۔ بس بیٹا صبر کریں، حوصلہ کریں۔ صبر؟ حوصلہ؟ اتنے بڑے ظلم پر صبر نہیں کیا جا سکتا۔ بوا جی آپ مجھے صبر کی تلقین کیسے کر سکتی ہیں؟ فرحانہ خفگی اور غصے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اسی لیے آپ کو یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی، یہ راز میں اپنے سینے میں لے کر ہی دنیا سے چلے جانا چاہتی تھی، بوا جی نے گہری سانس بھرے لہجے میں بولا۔ وہ فرحانہ کو تمام تر سچائیاں بتا کر پچھتا رہی تھی۔ ساری زندگی آپ نے مجرم کا ساتھ دیا بوا جی، آپ کا ضمیر بوجھ محسوس نہیں کرتا؟ فرحانہ نے الزام دیتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیوں نہیں کرتا؟ بہت بوجھ ہے میرے سینے پر۔ جرم پر خاموشی اور اس کی پردہ پوشی بھی جرم کے برابر ہی گناہ ہے۔ میں گناہ گار ہوں، بیگم صاحبہ کی بھی، اینا کی بھی، آپ کی بھی، آپ کے مرحوم والدین کی بھی، بوا جی شرمندگی سے بھرے لہجے میں بولی۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ جب اپنی جوان بیٹی کی اچانک موت کی اطلاع پر صدمے اور غم سے نڈھال آپ کے والدین کراچی آئے تھے تو کئی بار میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا تھا کہ میں انہیں سچائی بتا دوں، انہیں بتا دوں کہ کراچی کے جس قبرستان میں جا کر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے فاتحہ پڑھی وہاں صرف ایک خالی تابوت دفن ہے، اس قبر میں کوئی بھی نہیں ہے، ان کی بیٹی تو کہیں دور پہاڑوں میں قتل کر دی گئی تھی۔
बुआ जी बोलते हुए एक पल के लिए रुकीं। फरहाना आंखों में आंसू लिए इनको खामोशी से देख रही थी। वो दोनों जितने दिन कराची में रहे सदमे से निढाल रहे। साहब ने ऐना को इनके पास जाने नहीं दिया। साहब ने ऐना को मेरे हवाले किया हुआ था। वो मासूम बच्ची माँ के कत्ल अपनी आंखों के सामने देख के बीमार पड़ गई थी। इसका बुखार उतरता ही नहीं था। इसे तो ये पता ही नहीं था कि इसकी मामा मर गई हैं, मगर ये तो पता था कि इसकी माँ को किसी ने गोली मारी थी। इसकी माँ का बहुत सारा खून निकला था। साहब ने मुझे सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि ऐना को इसके नाना नानी के पास ना जाने दूँ, क्योंकि वो बार बार यही बोलती थी मामा को बुलाएं, इनका खून निकला था, इन्हें चोट लगी थी, वो गिर गई। मॉन्स्टर ने मारा था मेरी मामा को। फरहाना के रोने में शिद्दत सी आई थी। मैंने साहब के इस हुक्म की तामील की। मैं ऐना को इसके नाना नानी के पास अकेला नहीं छोड़ती थी। वो दोनों तो खुद जवान बेटी की अचानक मौत से हिल गए थे। इन्हें शायद ये एहसास ही नहीं हुआ था कि ऐना को इनसे जानबूझ के दूर रखा जा रहा है। उसे उन दोनों के पास आने नहीं दिया जा रहा। बुआ जी की आंखें आंसू और शर्मिंदगी से भरी हुई थी। वो जुर्म की पर्दापोशी करने पर नादिम थी। अब्दुर्रहमान बाबा किचन में खड़े खाना पका रहे थे। एक फ्राइंग पैन में सब्जियां थीं, दूसरी देगची में दाल पक रही थी। वो दोनों हांडियों में चम्मच चला रहे थे जब नूरुलैन किचन में आई। इसके साथ शेरू भी था। वो इन्हें इस तरह किचन में खाना पकाता देखकर हैरान हुई। आओ पुत्र, मानी तो कहीं काम से गया है, मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी, कुछ पका लूं। बावर्ची खाने में आके देखा तो राशन तो सारा है इधर, दाल चावल और सब्जी पका रहा हूँ। पुत्र आप खा लोगी ना? अब्दुर्रहमान बाबा बुजुर्गाना शफकत से बोले। चूंकि वो अमान से प्यार करते थे इसलिए इसकी बीवी को भी इज्जत और प्यार से देख रहे थे। आपको अमान ने यहाँ बुलाया है? नूरुलैन ने जवाबन संजीदगी से पूछा। हाँ पुत्र, वो मुझसे बोल रहा था मैं इधर आप लोगों के पास ही रहूं। अब्दुर्रहमान बाबा मुस्कुरा के सर हिला के बोले। आपकी बातों से लग रहा है आप अमान को पहले से जानते हैं। नूरुलैन ने तजस्सुस भरी संजीदगी से पूछा। कैसे नहीं जानूंगा, मेरी गोदों में खेला है वो। अब्दुर्रहमान बाबा प्यार से मुस्कुराए। लाई मैं आपकी मदद करा दूं। कुछ सोच के वो इनके पास आ गई। पुत्र तू रहने दे, बड़े बाप की लाडों में पली बेटी है, इन कामों की तुझे कहाँ आदत होगी, मैं आप सारा काम कर लूंगा। आप मुझे जानते हैं? नूरुलैन की बात पर बुरी तरह चौंकी थी। इसके पूछने पर अब्दुर्रहमान बाबा बौखला से गए थे। वो फौरन सब्जी में चम्मच चुमाने लगे थे। बताएं आप मुझे जानते कैसे हैं? आपको कैसे पता मैं किसकी बेटी हूँ? आप मेरे बाबा को जानते हैं? नूरुलैन बगौर इन्हें देख रही थी। नहीं पुत्र, मैं किसी को नहीं जानता, बस तुझे देख के लगा तू किसी बड़े बाप की बेटी होगी। अब्दुर्रहमान बाबा ने घबरा के नफी में सर हिलाया। मैं दरियाबाग से अपना रिश्ता घोंचने आई हूँ। आप अगर मेरे या मेरे बाबा के बारे में कुछ जानते हैं, हमारा दरियाबाग से क्या ताल्लुक़ है, तो प्लीज़ मुझे बता दें। नूरुलैन ने संजीदा नज़रों से देखते सवाल कर रही थी। अब्दुर्रहमान बाबा ने इसे बड़ी बेबसी और परेशानी से देखा। आपको अमान ने मना किया है मुझे कुछ भी बताने से? नूरुलैन ने ज़रा कफगी से पूछा। आप अमान के कौन हैं? नौकर। यहीं इसी घर में सालों इसकी और इसकी माँ बाप की खिदमत की है मैंने। इसके सवालों से घबराकर अब्दुर्रहमान बाबा मजबूर होकर बोले। मैं कभी बचपन में यहाँ इस घर में आई थी, बहुत बार। तू भी, तेरी माँ भी। तेरी माँ की मानी की माँ से बड़ी दोस्ती थी ना। एक बार तो यहाँ झूले पर से गिर गई थी, तेरे चोट लगी थी, बड़ा खून निकला था, सब बड़े परेशान हो गए थे। अब्दुर्रहमान बाबा अपनी सादगी में बोले चले जा रहे थे। झूले वाली बात सुन के नूरुलैन के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो फटी फटी आंखों से अब्दुर्रहमान बाबा को देख रही थी। इसकी रंगत बदलती देख के अब्दुर्रहमान बाबा बेख्तियार बोले। पुत्र तू, इसका मतलब वो झूला यहाँ था? वो झूला यहाँ था, वो आवाज़ें असल थी, वो मेरा वहम नहीं था। वो हैरत से खुद से बोली थी। हो गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। वो मुंह पर हाथ रख के वहशत के आलम में किचन से भागी थी। पुत्र पुत्र तुझे क्या हुआ? पुत्र तो ठीक तो है? बौखलाए हुए अब्दुर्रहमान बाबा ना तो इसकी नफ्सियाती हालत को जानते थे, ना इसके बचपन के किसी खौफ को। वो पीछे खड़े परेशानी से आवाज़ें दिए जा रहे थे। ओ गॉड, जुल्म और सफाकी की भी कोई हद होती है। इस शख्स ने नीलोफर बाजी, अम्मी, अब्बा, ऐना, हम सब पर कितना बड़ा जुल्म तोड़ा, और हम सब इसे सारी ज़िंदगी इज्जत देते रहे, इसे मुअज़्ज़ज़ समझते रहे, कभी इसका गिरबान ना पकड़ा, इससे जवाब तलबी ना की। इब्तदाई शौक से निकल के फरहाना गम और गुस्से की हालत में थी। वो और बुआ जी इसी तरह सरसब मकाम पर बैठी थी। तब बहुत बार मेरा दिल चाहा मैं आपके अम्मी बाबा को सारी सच्चाई बता दूं, मगर बुआ जी झिझक के शर्मिंदगी से बोली। मगर आपको मीर फारूक से डर लगता था, आपको मरने से डर लगता था, है ना बुआ जी? फरहाना ने तल्ख से अंदाज में इनकी बात काटी। नहीं, मरने से ना दब डर लगता था ना आप। मेरी नमक हलाली और वफादारी मुझे ज़बान नहीं खोलने देती थी। जिसका नमक मैंने, मेरे ख़ानदान ने बरसों खाया, इससे गद्दारी और धोखा कैसे करती? बुआ जी इनके तल्ख लहजे पर बुरा माने बगैर नदामत से बोली। एक लम्हे के लिए वो दोनों ही चुप हो गई थी। और पुलिस ने सारे वाक़े का कोई नोटिस नहीं लिया, या वो भी मीर फारूक जमा से डर गई थी? फरहाना ने दुख और गुस्से में मिली जुली हालत में पूछा। वो छोटा सा पहाड़ी इलाका था फरहाना बीबी, शहर की निस्बत वहाँ ऐसे
واقعے کو اپنا روپے پیسے اور اثر رقوق استعمال کر کے فوری طور پر دما لینا کہیں آسان تھا۔ صاحب کے پاس پیسہ بھی تھا، طاقت بھی، اثر رسوخ بھی۔ انہوں نے پولیس میں اوپر تک پیسہ کھلا کے بآسانی سارے واقعے کو فوری طور پر دبوا لیا تھا۔ دریا باغ سے باہر نکلنا تو دور، اس حادثے کی خبر تو دریا باغ کے اندر بھی پولیس نے بآسانی چھپا لی تھی۔ اس حادثے کو اسی روز وہیں دریا باغ میں ہی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا۔ بوا جی مدھم آواز اور دکھ سے بھرے لہجے میں آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ رہ گئے ہم چند نوکر جو اس واقعے کو جانتے تھے، تو ہم میں سے کسی نے کبھی زبان کھولنی ہی نہیں تھی۔ اس حادثے کے بعد ہم لوگ اسی رات دریا باغ سے کراچی آ گئے تھے۔ صاحب بعد میں ایک دو بار دوبارہ بھی علی بخش کو ساتھ لے کے حویلی ایشو شاید بند کرنے یا وہاں کے تمام معاملات نمٹانے گئے تھے، مگر میں اور اینا بیگم صاحبہ کے مرنے کے بعد دوبارہ کبھی وہاں نہیں گئے۔ اینا تو دریا باغ کا نام تک سے واقف نہیں، اسے وہاں صاحب کی حویلی بھی یاد نہیں، نہ اسے یہ پتہ ہوگا کہ وہ لوگ کبھی وہاں رہتے تھے۔ صاحب نے کبھی یہ سب اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ آخری بار وہاں سے بیگم صاحبہ کے قتل والے دن ہم واپس آئے تو آتے ہوئے وہاں سے کچھ ساتھ نہیں لے کے آئی۔ دل و دماغ کچھ ساتھ نہیں دے رہا تھا، نہ وہاں سے اپنا سامان سمیٹا، نہ اینا کا، نہ بیگم صاحبہ کا۔ بوا جی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے میں نے بیگم صاحبہ کا وہ خط جو انہوں نے آپ لوگوں کو امریکہ کا پتہ لکھ کر دراز میں رکھا تھا، چھپا کے اپنے ساتھ کراچی لے آئی تھی۔ نہ اس خط کا صاحب کو پتہ ہے، نہ علی بخش کو۔ مجھے بیگم صاحبہ نے وہ خط ڈاک میں ڈلوانے کا کہا تھا۔ مجھے وہ خط ان کی امانت لگتا تھا۔ جب تک آپ کے امی ابا کراچی میں رہے، کئی بار میں نے سوچا کہ وہ خط جا کر ان کو دے دوں۔ فرحانہ خط کے ذکر پر چونکی تھی، مگر ہر بات میری ہمت ٹوٹ جاتی تھی۔ ہر بار میں ڈر جاتی تھی۔ بیٹی کا سوگ منا کے وہ دونوں واپس امریکہ چلے گئے تھے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ مجھے یہ احساس جرم دلاتا تھا کہ میں نے بیگم صاحبہ کا آخری خط ان کے والد کو نہ دے کے ان کے ساتھ بددیانتی کی ہے۔ آخر کئی 2 مہینے گزرنے کے بعد ضمیر کی چبھن کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں وہ خط خاموشی سے خود جا کے ڈاک خانے میں ڈال آئی تھی۔ بوا جی نے شرمندگی سے اپنی بات مکمل کی۔ آپ نے وہ خط پوسٹ کرنے میں بہت دیر کر دی تھی بوا جی۔ تب ابا بیٹی کا غم دل پر لے کر سخت بیمار ہو چکے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ نہ ہمیں اس خط کا کچھ بتا سکے، نہ اس خط کے حوالے سے میر فاروق سے کوئی باز پرس کر سکے۔ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر دل پر منو بوجھ لیے وہ دنیا سے چلے گئے۔ فرحانہ غمگین لہجے میں بولی۔ ان کی آنکھیں درد اور غم سے بھری ہوئی تھی۔ بوا جی نے افسوس اور شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے کمرے کی بالکنی میں بہت پرسکون اور اطمینان سے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے رکھی میز پر اپنی ٹانگیں پھیلا رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جس کے وہ بے فکری سے سپ لے رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ آج وہ VPN کال نہیں کر رہا تھا، اب وہ خود چاہتا تھا کہ میر فاروق اس تک پہنچ جائے۔ کیا حال چال ہے انکل جی؟ میر فاروق کی بے چینی اور بے قراری حد سے بڑھ گئی تھی۔ امان دیکھو، تم میری بات سنو۔ تم بالکل غلط سمجھتے ہو۔ تمہارے والدین کی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرا یقین کرو بیٹا، وہ منت بھرے لہجے میں سے یقین دلا رہے تھے۔ نورالعین کی فکر نے انہیں بے بس کر دیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے نورالعین کی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ صفاقی لیے لہجے میں بولا، امان دیکھو، نور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچایا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ غصے سے بولتے ہوئے میر فاروق کا انداز دھمکانے والا تھا۔ ایک بار طے کر لیں، آپ نے میری خوشامد کرنی ہے، دوستی اور صلح کی بات کرنی ہے، یا مجھے دھمکیاں دینی ہے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ لگتا ہے بہت پریشان ہو رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے۔ ہونا بھی چاہیے، وہ میرے پاس ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ لہجے کو سنگین بنا کے بولا، یو باسٹرڈ، کمینے میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ میر فاروق طیش میں آ کے بولے۔ وہ زور زور سے چیخ رہے تھے، پہلے اپنی بیٹی کو اور مجھے تو ڈھونڈ لے میر صاحب۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ یقین کریں میں آپ کے بہت قریب ہوں۔ ڈھونڈ لینا ہمیں۔ جوس کا گلاس میز پر رکھ کے ایک دم ہی سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ دیکھتے ہیں آپ مجھے پہلے ڈھونڈتے ہیں یا میں نورالعین کو پہلے مارتا ہوں۔ وہ بہت سرد لہجے میں بولا۔ اسی طرح ماروں گا اسے، بالکل اسی طرح، اسی جگہ لے جا کے جہاں تم نے میرے ماں باپ اور بہن کو مارا تھا۔ اسی جگہ اسے گولی ماروں گا، اسی جگہ اسے گاڑی میں بٹھا کے اس پہاڑ پر سے اس کی گاڑی نیچے گراؤں گا جیسے تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ ویسے ہی گاڑی کئی 100 فٹ گہری کھائی میں جا کے گرے گی، ویسا ہی خوفناک دھماکہ ہوگا، ویسے ہی گاڑی میں آگ بھڑکے گی۔ صرف ایک گولی ماروں گا تمہاری بیٹی کو، تاکہ آگ لگنے تک وہ زندہ رہے، وہ زندہ جل کے مرے۔ سنا ہے جل کے مرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ میر فاروق کو خوفزدہ کر رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ میر فاروق کی آنکھیں خوف اور پریشانی سے پھیلی تھیں۔ نہیں، کتے حرام، بیٹی کی موت کا تصور ہی ان کے لیے جان نکال دینے والی چیز تھی۔ وہ حلق کے بل زور سے چیخے تھے، تم مجھے گالیاں دو، میں تمہاری بیٹی کو اسی طرح جلا کے ماروں گا، اس کی لاش بھی اسی طرح جل کے راکھ ہو جائے گی جیسے میرے ماں باپ کی ہوئی تھی۔
سب کچھ اسی طرح ہوگا میر فاروق. کل کے اخباروں میں یہی خبر چھپے گی کہ ملک کے مشہور و معروف بزنس ٹائکون میر فاروق زماں کی اکلوتی بیٹی کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی. ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کی کار گہری کھائی میں جا گری، لاش جل کے خاک ہو گئی. اکلوتی بیٹی کی موت کے صدمے نے میر فاروق کے ہوش و حواس چھین لیے. سرد سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے آخر میں وہ بے ہنگم انداز میں قہقہہ لگا کے زور سے ہنسا. نہیں ذلیل آدمی تجھے میں. میر فاروق پاگلوں کی طرح چیخے تھے. دوسری طرف سے کال بند کر دی گئی تھی. میر فاروق کی خوف پریشانی سے عجیب حالت تھی. وہ پہلی مرتبہ اصل معنوں میں بے بس ہو چکے تھے، پھنس چکے تھے. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.